سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ایک وقت وہ آیا حضور غوث پاک کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا ہمارے حکم سے یہ اعلان کیا جائے کہ ہمارا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے اس کو جھکایا جائے. واہ 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 واہ. جس نے جھکایا اسی نے کچھ پایا اور جس نے نہ جھکایا اس کا ہو گیا صفایا. اس کا ہو گیا صفایا. اس کا ہو گیا صفایا. ٹھیک ہے. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ. بلکہ یہاں پر یہ قلائد شریف کو پڑھے نا، فرمایا اس وقت دنیا کے جتنے اس وقت اقطاب تھے، اوتاد تھے، نجبات تھے، صوفیاء تھے، یعنی جو بھی کیٹاگریاں ہوتی ہیں اولیاء کی، ان کے جو سرخیل تھے ان کی تعداد 313 تھی. صحیح. ہاں، اور 313 کے 313 نے اپنی گردن کو جھکا دیا اپنے تمام تر مشاغل سے فارغ ہو کر. بلکہ یہ اگر میں بات بتاؤں سلسلہ چشتیہ کے پیشوا حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق، آپ خراسان کے پہاڑوں کے اندر اس وقت آپ اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جب یہ اعلان ہوا تو آپ نے فوراً گردن جھکا کے کہا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں، میرے غوث آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہو، میرے سر پر بھی. اچھا کیا، بہت اچھا کیا. اس بدبخت سے نا قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کے اوپر ہاتھ رکھوا کے قسم اٹھوا کے پوچھیں کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ عبد القادر جیلانی تمام جتنے بھی اس دنیا کے اندر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے وہ تم اپنا پیر رکھو، وہ سر کے اوپر پیر رکھو. کیا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نصب کیا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک حدیث کی کتاب میں کوئی ضعیف روایت کے اندر آپ نے کہا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص آئے گا جس کا جو پیر ہوگا وہ تمام اولیاء کرام کی گردنوں اور سروں پر ہوگا اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ اس بے غیرت کو شرم نہیں آتی کس طرح سے یہ توحید کو جو ہے بدنام اور برباد کرتا پھر رہا ہے اور آپ لوگ اس کی واہ واہی کر رہے ہیں اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں. اس کی زبان سے نا اس کو لپیٹا جائے گا. میری بات یاد رکھیے گا، روز محشر والے دن نا ایسے لوگوں کو معافی کبھی بھی نہیں مل سکتی. زانی کو مل جائے گی، شرابی کو مل جائے گی، چور قاتل تمام کو مل جائے گی، لیکن جس نے اس ذات کے ساتھ شرک کیا نا جو وعدہ لا شریک ہے، اس کے برابر میں کسی کو کھڑا کیا اور اس پر جھوٹ باندھا، اللہ پہ جھوٹ باندھا، یہ کس طرح کا مفتی ہے؟ اس کو آپ مفتی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس کو آپ مسلمان تو چھوڑے انسان بھی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بات صحیح ہے. یہ یہ مسلمانوں کے نام پہ دھبا ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے. اس سے پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے اللہ اپنی توحید کے خود خلاف ہوں گے، یعنی کہ اللہ اپنی عزت کے خود خلاف ہوں گے؟ یہ تمام کام تو ہم اللہ کے بارے میں تصور کریں جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، سر تو ہمارا وہاں جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے ایک ذات ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اور ادھر ایک شخص جو کہ روٹی کھاتا ہے، روٹی کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، بیمار ہو جائے تو شفا کا محتاج ہے، نیند نہ آئے تو سونے کا محتاج ہے، زیادہ نیند آ جائے تو جاگنے کا محتاج ہے، فرشتے پکڑ لیں دوزخ میں سیٹ جائیں تو بخشش کا محتاج ہے. ایسا شخص اس کا پیر تمام اولیاء اللہ اور تمام نیک لوگوں کی گردنوں اور سروں پر ہوگا. یہ توحید پر ڈاکہ نہیں، توحید پر قبضہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہے تو اور کیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کون سی دین کی تبلیغ ہے؟ لعنت ہو اللہ کی تمام فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو تیرے جیسے مردود انسان پہ، اور جو اس کی واہوائی کر رہے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو. ادھر گئے مفتی کرام اور وہ بانی مفتی شیخ الحدیث بڑے بڑے کہاں چلے گئے؟ پوچھے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ اس مردود سے پوچھیں، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے کتے سے، توحید کا قاتل ذلیل انسان. میرا بس چلے میں تیرے اتنے ٹکڑے کروں مائکروسکوپ سے بھی تیرے کو ٹکڑے نہ گن سکے. آنکھ دکھاتا ہے مادر. میرے من وچ مرشد مرشد من وچ مرشد مرشد من وچ مرشد بیٹی بیٹی میرے من وچ مرشد مرشد 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 من وچ مرشد. اس جھوٹے اور پلیت انسان سے نا اب اس کے گھر والے پوچھیں گے واپسی میں جب یہ گھر جائے گا کہ کہاں گئے تھے آپ، اتنی دیر لگا دیا آپ نے، تو یہ بول رہا ہوگا میں
इबादत करके आ रहा हूँ, मैं नेक काम करके आ रहा हूँ। भाई कौन से नेक काम? नचनिए की तरह, वो जो डांसर्स आती है ना, जिस तरह से नाचती होती है, उस तरह से लोग मेरे पे पैसे निछावर कर रहे थे और मैं वहां पर खड़ी रक्स कर रही थी। मन विच मुर्शिद चंबे दी बूटी, मन विच मुर्शिद। ठीक है, ये दो लफ्ज है, मुझे बता दें इनका दीन से कोई ताल्लुक है? कोई ये कुरान के अल्फाज है जो लोग अपनी हलाल रोजी को हराम कर रहे हैं ऐसे लानतियों पे पैसे फेंक के? यही पैसे ढोल वाले पे फेंकते हो इसी तरीके से, इसी अंदाज में, यही गाने वालों पे फेंकते हो इसी अंदाज में, ये इन लानतियों पे फेंकते हो इसी अंदाज में। क्या फर्क क्या रह गया? ये तो सारे बहन भाई लगते हैं मुझे। इसको बूटी पिला के इसको मार दे बंदा। उन्होंने हाल की जगह ना, मुझे लगता है बचपन में इसको जन्म घुट्टी की जगह बूटी दी होगी, को सीधी बूटी इसके मुंह में दी होनी है, जो इतनी इसको बूटी और वो मुर्शिद ज्यादा आया हुआ है। उस मुर्शिद से उसकी शलवार संभाली नहीं जा रही, जो खड़ा हुआ चबलों की तरह यूं यूं कर रहे हैं बेवकूफ आदमी। ये लोग जी मरने के बाद मदद करते होते हैं जिनसे शलवारें संभाली नहीं जाती दुनिया के अंदर। मेरे अल्लाह के बराबर ला के खड़ा कर दे लानतियों को, ये दुनिया को बचाएंगे। दुनिया चल रही होती है ऐसे चूतियों की वजह से। मैं कहता हूँ उसके मुंह में अभी लकड़ी दे दोगे ना, वो भी ये तराश के ना रेजा रेजा कर देगा। लोहा दे दोगे उसको भी जरा बना देगा। इतना ये पागल और बौखलाया खड़ा है, लेकिन तौहीद के लिए नहीं, जिस जात ने पैदा किया उसके लिए नहीं, उसके लिए। वो जो लांती खड़ा हुआ पागल पीले, वो जो पीला वो पहन के खड़ा हुआ है, जिस तरह से मेहंदी के इवेंट है इसका किसी माँ का, जो खड़ा हुआ है बगलोल पागल, जो कब्जी हो जाए तो अस्पताल भागे, मोशन लग गए तो गोलियां फ्लैजल की खाता फिर रहा होगा। अपने आप में बड़े दुनिया संभालने वाले, मरने के बाद मुरीदों को संभालेगा। लानत है तुमसे, औलादें संभलती नहीं है, घर वाले संभलते हैं, जूतियां पड़ती होंगी बीवियों से ऐसे बंदों को दूसरी बार रोटी मांगने पे। कभी जिंदगी में मेहनत करके भी कमाया है, या इसी तरह से ये बूटियां और ये लानती अल्फाज बोल के लोगों की जेबें खा लेके? और लानती वो लोग जो ऊपर पैसे फेंकी पड़ रहे हैं। और लख लानत है तुम पे मरदूद लोगों, तौहीद के कातिल, कुरान के दुश्मन, नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने जो तनख्वाह वापस की थी नूर मस्जिद वाली, मैं चाह रहा था कि उसको भी अगर थोड़ा सा बयान हो जाए ना, तो ये हम सब के लिए सीखने के लिए इसमें इंशाल्लाह मिलेगा। नहीं, आपने जब कहा कि मैं 700 रुपये लेता था आखिरी जो आपकी सैलरी थी, लेकिन एक वक्त आएगा आपने वो अपना कोई कैलकुलेशन करके जो वापस किया, वो भी अगर एक मैसेज चला जाए तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे पास, मतलब मैं तो उस वक्त में बात करता तो बाद में लोगों का हक खा जाता है। तो ऐसे में आपने जो पैसे वापस किए थे वो क्या था? तो इंशाल्लाह आपसे मोहब्बत करने वाले जमा अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। वो सर मैंने ये सोचा कि मेरी इमामत तो फी सबीलिल्लाह हो, तो अब वो तो तनख्वाह ले चुका था, फी सबीलिल्लाह तो हो ही नहीं सकती, ले चुका था। ये मैंने अपनी बड़ी बहनों से बात की, मैंने कहा देखो मैं तनख्वाह लेता रहा, हम सब ने मिलकर खाया है, वो हलाल थी ऐसा नहीं, लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि हम लौटा दें। थोड़ा बहुत हमारा कारोबार तो था, तो फिर यह कि हमने 70,000 72,000 जितनी तनख्वाह बंदी थी उससे ज़्यादा पूरा मैंने हिसाब लगाया कि इतने साल में 10 साल इमामत की मैंने, तो वो सारी तनख्वाह रकम मैंने उनको दी और लेटर लिखा कि किसी को बोलना नहीं, हमारे मुतवल्ली को भेजा, बोलना नहीं। मैं ये चाहता था कि इसको शो ना हो। अब उसने, क्योंकि ये अल्लाह का करम है कि मेरी वैसे इमामत जब मैंने 10 साल की जब छोड़ी ना, तब भी लोग मुझे वहाँ याद करते थे, मुतवल्ली वगैरह, और सब मेरे सेट, मतलब नाराज़ नहीं थे। और खैर तो अब मुतवल्ली से रहा नहीं गया, जोश में अगर उसने फोटो कापियाँ तकसीम कर दी उसकी मेरे लेटर की कि ये इलियास ने जो तनख्वाह वापस कर दी है सारी, तो वो तनख्वाह कहने की तनख्वाह, वरना वो तो मैं हलाक कर चुका था, वो तो डोनेशन ही हुआ एक तरह का। तो यूँ मैंने अपने मन को मनाने के लिए, यार अपने दीन की खिदमत के पैसे ना लें, और ये तो ऐसा हो इमामत के बगैर पैसों की। ये बात अब्दुल हबीब भाई को आज पता चली है। अच्छा, हाँ, ऐसा काम कहाँ होगा कि 10 साल की ऑलमोस्ट सैलरी जो है इन्होंने वापस भिजवा दी। ये हम सब दावत इस्लामी वालों की इसी तरह तरबियत फरमाते हैं कि हमने कोशिश की, इवन जो हमारी जॉब करते हैं ना लोग, उनको ये तरबियत होती है कि ठीक है नेसेसरी है आपको तनख्वाह लेना, मगर आफ्टर जॉब जो आप ओवर टाइम कर रहे होते हैं या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे होते हैं, वो फिर आप फी सबीलिल्लाह करें। तो हमारे कई ऐसे एम्प्लॉइज हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर घर चलाना है, उन्होंने सैलरी लेनी है, उसके बाद ओवर टाइम नहीं लेना है, कहते ओवर टाइम मेरा दीन की खिदमत में गुजर। इमामत की तनख्वाह आप नहीं लेते थे, कारोबार आपने पहले वीडियोस में काफी दफा बताया कि कोई टके का कारोबार नहीं था, सिर्फ अगरबत्ती बेचते थे, झाड़ू बेचते थे, ये हमारा काम होता था, या अतर फरोश थे। इमामत के पैसे आपने 10 साल मतलब लेते रहे, उसके बाद जब आपके पास एक अच्छा एक सोर्स ऑफ इनकम बना, तब आपने वो पैसे लुटा दिए। ये किन सालों की आप बात कर रहे हैं? आपकी उम्र कोई 150 साल, फिरौन जितनी उम्र पाई है आपने। लाइव मत बिठाने। मतलब
اگر آج آپ کی عمر کچھ 60 پلس ہے، آپ نے جب امامت کرائی ہوگی تو تب آپ کی طرح نونو کاکے تھے، یہی ہوں گے نا، آپ کے 30-35 سال کی عمر ہوگی، آپ نے امامت کرائی ہوگی، پھر وہ 10 سال کی آپ لیتے رہے، سیلری لیتے رہے، 45 کی ہوگی، پھر آپ نے وہ پیسے واپس کیے، تو اس ٹائم تک دعوت اسلامی بن چکا تھا، لوگوں نے ڈونیشنز دینا سٹارٹ کر دی تھی، کاروبار تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت وسیع ہو چکا تھا، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہو رہے تھے، تو تب اگر آپ نے چند ہزار دے کے آپ نے وہ امامت والے جو 10 سال کے پیسے تھے وہ آپ نے دی تھی، تو یہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، اس کے بدلے میں جو کروڑوں اربوں روپے اب آپ لوگوں سے لیں گے، اور اندر خانے یہ جو آپ اماموں کو پیسے دیتے ہیں، اب آپ پتہ کیا میسج آپ کا جائے گا، یہی آپ کے چمچے کڑچے یہ جو بیٹھے ہیں آپ کے سجے کھبے، یہ بولیں گے کہ وہ اگر آپ الیاس قادری جو ہمارے آج کے مجدد وقت اور غوث اعظم ہیں، اگر ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ چلتے ہو یا ان کے عکس پر عمل کرتے ہو تو انہوں نے تو بہت مشکلات کاٹی ہیں، انہوں نے تو جھاڑو بیچ کے زندگی گزاری ہے، اور انہوں نے جب امامت کرائی تھی تو انہوں نے پیسے نہیں لیے تھے، تو لہٰذا آپ لوگ بھی نہ لیں تاکہ وہ پیسے بھی ہماری ہی جیب میں. بات تو صحیح ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج سے 15-20 سال پہلے ان کا حال نہیں تھا، کوئی مائک اچھے والا خریدنے کے پیسے نہیں تھے ان لوگوں کے پاس، آج ان کے پاس دنیا کی سب سے جدید ٹیکنالوجی والے کیمرے، جدید ٹیکنالوجی والے موبائل فون اور لیپ ٹاپ، جتنی ایسیسریز ہوتی ہے نا آج کے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے دور کے حساب سے، وہ ان کے پاس موجود ہے، ہائی پروفائل انٹرنیٹ اور تمام چیزیں میسر ہے اور مہیا کی گئی ہیں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ عوام میں جھوٹ پھیل سکیں، جھوٹ پھیلا سکیں. یہ بھی دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہے. تو یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ جو ہر شب برات پہ، ہر رمضان میں، ہر عید بڑی چھوٹی پہ کھالے لینا، 1500 لینا، نذرانے لینا، چندے لینا، اس کا کوئی حساب کتاب آج تک عوام کو دیا آپ لوگوں نے کہ بھائی آپ کے پیسے یہاں سے یہاں جا رہے ہیں؟ 1-1 روپے کا حساب دو نا، لگ پتہ جائے گا. یہ جو پراڈو پہ گھومتے پھرتے ہو اور اتنا عالیشان محل جیسا گھر بنوایا ہوا ہے، کون سا اندر خانے کاروبار چل رہا ہے آپ کی؟ کون سی سیمنٹ بجری کی فیکٹری ہے؟ کون سے نواز شریف کے ساتھ آپ کی سٹیل ملز انڈیا میں چل رہی ہے جو آپ اندر خانے اتنے کروڑوں اربوں پتی بنے ہوئے ہیں؟ آپ کے بیٹے، آپ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے، جوتے، کہاں سے آتی ہیں چیزیں؟ نبی کے، اللہ رسول کے نام کے دین کو بدنام کر کے انہی کا نام کا کھا رہے ہو. 70-80 ہزار دے کا خود کو ٹام کروز سمجھا ہوا ہے، بل گیٹس بن گیا بہت بڑے بھائی، یہ بہت بڑے دانی بن گئے ہیں. یہ عجیب و غریب چیزیں عوام میں بتا کے اپنے آپ ایپ چھپا نہیں سکتے. عوام بہت عقل مند سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو گئی ہے. ہمارا جو وہ کیا امیر ہے وہ کتنا اچھا ہے، پیسے نہیں لیتا، پتہ نہیں کہاں سے اس کے اربوں خربوں آ گئے، لیکن یہ پیسے نہیں لیتا. فرشتے دے جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، وہ آ کے دے جاتا ہے، تکیے کے نیچے پیسے رکھ جاتا ہے. پتہ نہیں بھائی کیا بات ہے، کیسی تمہارے پاس کتی سوئی پڑی ہے، تمہارے پاس پیسہ نہیں ختم ہونے کا نام لیتا. ایک وقت آئے گا یہ لوگ اسی کو کہیں گے یہ ہمارے امام مہدی ہیں کو خواب آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ میری بات یاد رکھیے گا.